کچھ لوکل کنفرنٹریشن کی طرف آ جائیں جو ہماری حکومت اور روزمرہ کی بات ہے، روٹین ورک ہے اس پہ یہ کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا اور ایک طرف امید جاگ گئی، ایک طرف امید دم توڑنے لگی ہماری حکومت. اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ان کے پاس پارلیمنٹ کا کارڈ موجود ہے. پارلیمنٹ حرکت میں آئی، پھر وہاں پر الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کر دی گئی اور مخصوص ترمیم کی گئی جو کہ الیکشن جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے رد کرتی ہے یا ٹوتھ لیس بناتی ہے. سو اب اس ترمیم کے بعد سیٹھی صاحب سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سیاست کس رخ جائے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے کہ جی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے 2017 سے آنورڈ ماضی سے اطلاق ہوگا. ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ یہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، حالانکہ اجازت ہے آئین کے اندر پارلیمنٹ کو کہ وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ یا ماضی کے ایفیکٹ کو بھی کر سکتی ہے، مگر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. اچھا تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ماضی سے یہ شروع ہوگی، اور باقی دو یہی ہیں کہ جی جو جس کا تعلق جس پارٹی سے وہ اقرار نامہ وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ کہ جس نے لسٹ نہ دی ہو ریزرو سیٹس کی اسے نہیں ملیں گی. اچھا اب یہ راتوں رات ہی کیا جا رہا ہے جی. اب اس کے ظاہر ہے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو نیگیٹو کرنا ہے، اس کو نہیں ماننا. اچھا اب جو فیصلہ ہے اس کی اپلیکیشن تو الیکشن کمیشن پہ ہے نا، پارلیمنٹ پہ تو نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر رہی ہے، نہیں تو الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا جو سپریم کورٹ آدھا کر دیا، تھوڑا سا رہ گیا. آدھا کر دیا، تھوڑا سا رہ گیا. اس پہ انہوں نے کوئی آبجیکشنز کیے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے. یہ جو باقی لوگ ہیں یہ کس کی یہ ہمیں ایفیڈیوٹ دیں گے، یہ کون سی پارٹی تو ہے ہی نہیں، پارٹی کا تو سیکرٹری کوئی نہیں، ہم کس سے بات کریں اینڈ سو آن. یہ جو ایفیڈیوٹس دے رہے ہیں اس کا کیا اہمیت ہے؟ تو انہوں نے بھی بال جو ہے نا واپس سپریم کورٹ پھینک دیا کہ وضاحت کریں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس منصور جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ شاید یہ ججمنٹ 2 مہینے کے بعد آئے گی، ڈیٹیل ججمنٹ. اسی لیے یہ بات چل رہی تھی نا کہ جی اس وقت تک اپیل نہیں لانچ ہو سکتی یا ریویو نہیں ہو سکتا جب تک یہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی. اب یہ سننے میں آیا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ججز کو بلانے کی. کچھ یہ بھی تھا نا کہ ججز کو بلا لیا جائے، اور یہ انہوں نے کہا، اور سنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی اگلے ہفتے 10 دن کے اندر وہ پوری ججمنٹ لکھ دیں اور باقی ججز سے سائن کروا لیں. اگر ایسے ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اب 2 مہینے نہیں ٹھہرے گا، ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی. ایک طرف جلدی آئے گی. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ان کو جانا پڑے گا یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ سسپینڈ کریں اپنا آرڈر جب تک یہ فیصلہ نہیں ریویو نہیں ہو جاتی، اور اس وقت تک یہ سیٹیں نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے، یہی اپلیکیشن ہوگی نا. ابھی تو شارٹ آرڈر ہے تو کچھ بھی ہو بھی نہیں سکتا، ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے انہوں نے سوچا ہے کہ یہ جو چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جلدی سے ایک قانون سازی کر لی جائے. اب یہ ہے کہ اس قانون کو چیلنج کریں گے، پھر وہ قانون کے اوپر جو ہیئرنگز ہوں گی، ابھی سمر ویکیشنز ہیں، ججز بھی نہیں ہیں، تو یہ معاملہ 2 مہینے اور آگے چلا جائے گا کیونکہ قانون تو بتا دیے. اب اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کہتا ہے، کوئی پٹیشن جاتی ہے، اور تو پٹیشن کون سنے گا؟ یہ 2-3 ججز تو نہیں سنیں گے اتنی امپورٹنٹ پوزیشن. تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل نہ ہو، اس کو ریزسٹ کیا جائے، اور یہ جو ٹائم سپیس جو مل رہی ہے اس کے اندر کوئی ایسے قانون کر دیے جائیں جس کے ساتھ اگلا قدم بھی ہم اس کے بعد اٹھا لیں. اور وہ اگلا قدم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ 2/3 میجورٹی ہم اپنی برقرار رکھیں، اور اس میجورٹی کے ذریعے ہم کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کر لیں. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ قانون سازی ہو رہی ہے. جی تو یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا اب تو پہلے تو پھر یہ کہ اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، پھر چیلنج کرنے کے لیے بینچز نہیں ہیں تو پھر یہ ملتوی ہونا پڑے گا. پھر وہ جو ججمنٹ آئے گی اس کو چیلنج کرنا ہے، جب وہ آئے گی تو وہ بھی ریویو میں چلی جائے گی، کوئی پورے ججز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے 2 مہینے کے لیے تو یہ لٹکتا رہے گا. 2 مہینے بعد اکتوبر آ جائے گا، پھر اکتوبر آ جائے گا تو چینج ان کمانڈ آف دا سپریم کورٹ. ہاں مگر میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ انہی حالات کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی پاس کر دیں. چیلنج ہی ہو جائے گا نا، چیلنج ہی ہوگا نا. ان کے پاس اگر ووٹ ہو گئے پورے
ٹھیک. تو یہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے کہ یہ سیٹیں ان کی ہیں. اچھا. ابھی تو وہ ڈسکشن ہو رہی ہیں, ڈبیٹ ہو رہی ہے اس کے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ پھر بھی دے ول ٹرائی ٹو گو فار اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دس مائی ویو. اب کیا وہ اس میں سپریم کورٹ اس کو روک دیتا ہے کسی طریقے کے ساتھ, کیا پارلیمنٹ کو روک بھی سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا فرام قانون سازی, نہیں روک سکتا. اور اگر روکنے کی کوشش سپریم کورٹ نے کی اور وہ بھی وداؤٹ فل بینچ جو کہ ججز ہی نہیں ہے, تو اس کی تو کوئی وزن نہیں ہوگا اس کے اندر. تو میرا خیال ہے دس از اے ٹیکٹک کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے 1-2 مہینے کے اندر اپنے خلاف کوئی میجر ججمنٹ نہ ہونے دیں, یا اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, اور اس سپیس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر لی جائے. ٹھیک ہے. اور پھر چیلنج ہوتی رہے گی, دیکھا جائے گا پھر. تب تک تو وقت گزر جائے گا. ہاں, پھر کل کو وہ اس کی وجہ سے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بیٹھ جائیں گے, پھر لڑائی جھگڑے اور بڑھ جائیں گے. ابھی بھی چانس ایکسٹینشن نہیں تو وہ اسی لیے تو سمجھ گئی. ٹھیک ہے, ہمیں جواب مل گیا سوال کرنے سے پہلے ہی. بہرحال اس سلسلے میں یہ انٹرسٹنگ ہے, جیسے سیٹھی صاحب نے تفصیلی فیصلہ جلدی آ جائے تو پھر اس کی تشریح پہ بھی کافی وقت درکار ہوگا, اور اپنی تشریح کی جائے گی. فی الحال تو دونوں طرف سے کارڈز جو کھیلے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور اس سے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ سیٹھی صاحب. عمران خان صاحب اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں سے اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ڈیل سے آئے ہیں یا بغیر ڈیل کے آئے ہیں, لیکن سبھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, اور وہ جو نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں پھر اس پر انہیں بلیم کرنا غلط ہوگا. شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہماری طرف سے محمود اچکزئی صاحب ہوں گے. تو آپ بتائیں, آپ نے تو پچھلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ سلسلہ کامیاب بھی ہوگا؟ جی, میں نے یہ 2 باتیں کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, مگر میں نے ساتھ اس کو کوالیفائی کر دیا تھا, اور میں نے کہا تھا آرمز لینتھ سے ہوا, براہ راست نہیں ہے, تاکہ ڈینائی ہو سکے, تاکہ فوج کے طرف سے یہ ڈینائل ہو کہ ہم تو بات نہیں کر رہے, یا گورنمنٹ کی طرف سے ہم نہیں بات کر رہے. تو اس لیے کسی کا انہوں نے آرمز لینتھ کیا ہے, کسی جنرل نہیں کوئی گیا ملنے, کوئی فوجی نہیں گیا ملنے, نہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے. اسی لیے خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نامینیٹ کریں کسی کو. جی ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ کوئی نامینیشن نہیں ہوگی. اچھا, نامینیشن کیسے ہو سکتی ہے آپ مجھے بتاؤ تو. اب یہی ہوگا کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ کہے گا میں عمران خان کو ملنے جا رہا ہوں, ٹھیک, اور سارا میڈیا کہے گا کہ یہ نامینیٹ ہو گیا ہے. اچھا, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی, ٹائٹ اپر لپ, کوئی بات نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم بات چیت شروع کر دی ہم نے عمران کے ساتھ. البتہ جو میڈیا کے ذریعے باتیں لیک ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ یہ ہوں گی کہ گورنمنٹ بھیجے کسی کو بھیجنا ہے تو یہ گورنمنٹ نے بات کرنی ہے کر لے, ہم تو ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارا تو کوئی بس نہیں بنتے کانسٹیٹیوشنلی کہ ہم کسی سے بات کریں, کسی پرزنر سے بات کریں جس کو ہم نے آن ٹریزن کے لیے گورنمنٹ نے پکڑا ہوا ہے. تو گورنمنٹ بھیج سکتی ہے کسی کو, اور گورنمنٹ کی طرف سے تو آلریڈی آفر آ چکی ہے. جی آ چکی ہے نا کہ جی ہم تیار ہیں. مصدق ملک نے بھی کہا ہے, شہباز شریف نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے, آؤ. اور وہ کہتا ہے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. تو یہ یقینی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ جا سکتا ہے بات کرنے کے لیے. اب کیا خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے, ایک دفعہ تو کہہ چکے ہیں نا میں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی. مگر میں آج یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ فوج کی طرف سے آفیشلی کوئی بندہ نہیں جائے گا خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے. البتہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں پاورز دیٹ بی کی حمایت ہے کہ ہم کوئی بات کو آگے بڑھائیں, مگر فوج کی طرف سے آفیشلی کبھی ایکنالجمنٹ نہیں آئے گی کہ ہم نے کسی کو بھیجا ہے پہلی بار. اور وہ جو بھی ہوگا وہ کہے گا میں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا, یہ دیکھ. اب خان صاحب کو جا کے جو مرضی کہیں کہ جی میں ایکچولی ان بات کر کے آیا ہوں, مگر آپ کے لیے اور میرے لیے اور پبلک کے لیے ہوگا گورنمنٹ نے بھیجا ہے. اور کیا خان اس بات کو مانے گا؟ خان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ فوج کی طرف سے مجھے کو ملنے ہیں. اس کا تو کیس بن جاتا ہے نا, جس دن فوج نے اس سے بات کرنی شروع کر دی اس دن سارے کیسز ختم. لیکن ابھی تو بن رہے ہیں نا, ابھی تو بن رہے ہیں. تو اس لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ خان صاحب کا یہ ڈیمانڈ کہ فوج کی طرف سے کوئی ان کو ملنے جائے
اور بات آگے بڑھائے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سیاسی پرزنرز کو چھوڑیں آپ.